نمازوں کا اہتمام کریں، مساجد کو بھر دیں۔ آج نہیں بھریں گے تو کب بھریں گے؟ حالات بہت مشکل ہیں، بڑے خراب حالات سے ہم دوچار ہیں، معاشی حالات بھی خراب ہیں، خانگی حالات خراب ہیں، طرح طرح کے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر دو طرح کے حقوق فرض کیے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، دوسرے حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق اور بندوں کے بندوں پر حقوق، یہ دو طرح کے حق اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اور سب سے اہم حق نماز ہے۔ نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا: من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کو بھی منہدم کر دیا۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نمازی کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اور قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة هو الصلاة۔ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کی پابندی کتنی کی، نماز کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، نمازیں پڑھتے تھے یا چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد ہیں۔ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، سیاسی معاملات بھی طے پا رہے ہیں، بادشاہوں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں سے تبادلہ خیال بھی فرما رہے ہیں، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود نماز کا زندگی میں اس قدر اہتمام ہے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے،
کبھی نماز کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ وقت پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ جنگوں میں ہیں، جنگوں کی حالت میں بھی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی میں یہ نماز ایک بندے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور بندے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں سجدے سے زیادہ کبھی قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل نہیں ہوتا۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ جتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ نوافل کثرت سے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں، اور جو لوگ نفلوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اتنی زیادہ قریب نہیں جا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دن و رات میں 5 نمازیں ہم پر فرض فرمائیں، اور ان 5 نمازوں کے بارے میں حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ 5 نمازیں گھروں پہ نہیں ادا کرنی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ مؤذنین کا انتخاب کیا جائے۔ مؤذن کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر اذان دے تاکہ لوگ تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جائیں۔ امام کا انتخاب کیا گیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے آپ خود ہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، اور آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام بنے۔ امت کا سب سے بنیادی شخص، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا پیشوا اور سب سے بڑا قائد، امت کا سب سے بڑا امام بنا۔ نمازوں میں ان کے یہاں کبھی تخلف نہیں ہوتا تھا، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کی نماز سے وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا، معلوماً نفاقی، جس کا نفاق لوگوں میں مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ یا کوئی بیمار ہوتا تھا، وہ بیمار شخص بیماری کی وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہو پاتا تھا، ورنہ صحابہ کے یہاں مسجد میں جماعت ترک کرنے کا، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کا نہ تو کوئی مزاج تھا، نہ کوئی ماحول تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بیمار شخص جس کے پیروں میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، 2 آدمیوں کے درمیان کندھے کا سہارا لے کر گھسٹتے ہوئے مسجد میں آتا تھا، اور آ کر اس کو صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی لوگ نماز مسجد میں نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ انا ضریر البصر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے۔ شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، اور مدینے میں کیڑے مکوڑے بہت ہیں، مجھے راستے سے آتے ہوئے
خوف محسوس ہوتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ڈھنگ کا راہبر بھی مجھے میسر نہیں ہے جو مجھے لے کر مسجد میں آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں اجازت دی، اور جب وہ مجلس سے پیچھے مڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور کہا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَجِبْ إِذًا، تب تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ نابینا صحابی کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز جائز نہیں مگر مسجد میں، یعنی مسجد کا پڑوسی اگر گھر میں نماز پڑھ لے تو کامل نماز کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ گھروں پر رہ جاتے ہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور پھر میں ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں کے مکین اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں آتے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر عورتوں کا اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں، میں بھی اپنے بارے میں سوچوں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں، غور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ نمازوں کا ہم نے کتنی لاپرواہی کی ہے نمازوں سے، مسلسل نمازیں چھوٹتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ مسبوق بھی نہیں ہوتے تھے۔ امام رازی نے تفسیر رازی میں ایک روایت نقل کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر اولا، نماز کی پہلی تکبیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ پایا جا رہا ہے، پوری دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ پایا جا رہا ہے اس سے بہتر پہلی تکبیر ہے۔ ہم جن چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، کام میں مصروف ہیں، دکان میں مصروف ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں مصروف ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ ساری چیزیں تکبیر اولا سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو بتلا دوں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگیں۔ پہلی صف میں نماز ادا کی جائے تو کتنا اس پر ثواب ملے گا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں۔ ہم اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے نکلتے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہمارے رتبے اور مقام بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کی کسی حالت کو نظر انداز نہیں کیا۔ ہم سفر میں ہیں تو سفر کی حالت میں بھی فرمایا کہ نماز پڑھو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اگر تم سفر میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لو،
حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو گئی، لیکن ایسا نہیں رہا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، فرمایا نماز پڑھنا پڑے گا، قصر کرو۔ اب سفر کی حالت میں کتنے نمازی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں سوچ لے۔ جنگ کی حالت ہے، غزوہ ذات الرقاع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ دشمنوں نے یہ پلان کیا، منصوبہ بنایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن کو بھی یہ پتا ہے کہ مسلمان نماز ضرور پڑھے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ سجدے میں جائیں گے تو انہیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ خوف کی آیات اسی موقع پر نازل فرمائی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ جنگ کی حالت میں جب آپ صحابہ کے درمیان ہیں تب بھی نماز قائم کیجئے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ لوگ اپنے ہتھیار لے لیں، اپنی ڈھال لے لیں، ہتھیار بند ہو کر ڈھال لے کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ 1 رکعت آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھیں، اور دوسری جماعت دشمنوں کے مقابلے میں رہے۔ جب یہ جماعت 1 رکعت سے فارغ ہو جائے تو دوسری جماعت جو پیچھے ہے وہ جماعت آ جائے، نماز میں شامل ہو جائے، اور یہ جماعت دشمنوں کے مقابلے میں چلی جائے۔ اس حالت میں بھی حالت خوف، صلاۃ خوف اس کا نام ہی رکھا گیا، خوف والی نماز۔ دشمن کا خوف ہے کہ جان چلی جائے گی، اس حال میں بھی فرمایا کہ نماز پڑھنا پڑے گا، نماز سے کوئی مفر نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں اس کا اہتمام فرمایا کہ صلاۃ خوف ادا کی جا رہی ہے۔ خیر القرون میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے صلاۃ خوف ادا کی ہے۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے حالت امن میں رکھا ہے، ہر طرف امن ہی امن ہے، شاندار عالیشان مسجدیں ہیں، صاف شفاف فرش ہیں، آرام دہ مسجدیں ہیں۔ سردی آئی تو قالین بچھ گیا تاکہ لوگوں کو ٹھنڈ محسوس نہ ہو۔ گھروں سے اچھا نظام الحمدللہ مسجدوں کا ہے، لیکن ہم گھر پہ پڑے رہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا 27 گنا افضل ہے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ بزنس میں کروں گا تو مجھے جو ہے اس پر 1 روپیہ ملے گا، اور دوسرا بزنس کروں گا تو اسی بزنس میں 1 روپے کے عوض میں مجھے 27 روپے ملیں گے، کون بیوقوف ہے جو 27 روپیہ لینا نہیں چاہے گا؟ ہم دنیا کے بارے میں بڑے عقل مند ہیں، اچھے بزنس کا حساب لگانا ہمیں خوب آتا ہے، ہم خوب سمجھتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، لیکن دین کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ دین کے بارے میں ہم محروم رہ جاتے ہیں، کبھی اپنے دین کے بارے میں بیٹھ کر نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے دین میں کون سا عمل کرنے پر کیا ثواب ملے گا اور کیا فضائل ہوں گے، اور نہ کرنے پر کیا خسارہ ہوگا۔ یہ دین کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جاتا۔ اگر آپ کا لون بند رہے، 1 دن 2 دن بند رہے، آپ برداشت نہیں کریں گے، اپنے سیٹ صاحب سے جھگڑا کر لیں گے، آپ نے لون کیوں بند کرا ہوا ہے، میرا لون چلنا چاہیے، میرا نقصان ہو رہا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے گھاٹے کا نقصان ہے. ایک ایک ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، ایک ایک مہینہ نماز نہیں پڑھی جاتی، سال سال گزر جاتے ہیں، 9-10 مہینے گزر جاتے ہیں، جمعہ کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی. اس خسارے کا کبھی احساس نہیں ہوتا. یہ کتنا بڑا گھاٹا ہے. دنیا تو چند روزہ ہے، گزر جائے گی. تنگی سے گزرے کہ خوشحالی سے گزرے، انشاءاللہ گزر جائے گی. لیکن آخرت کا سفر تو بڑا طویل ہے، وہ تو باقی رہنے والا ہے. آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمیشہ ہمیش کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. خلود ہوگا. جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہے تو ہمیشہ کے لیے. قرآن آپ پڑھیے، اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. صرف نام عبداللہ اور عبد الرحمن رہنے سے جنت نہیں مل جائے گی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے صرف یہی کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے قرآن کریم میں ہیں، کہیں پر صرف ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت نہیں، کوئی وعدہ نہیں ہے. ایمان اور اعمال صالحہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں اور بڑی بڑی بشارتیں ہیں. اعمال بہت اہم ہیں. ایمان تنہا صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے پر کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بچانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے. اعمال کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے اور دیگر احکام کے ذریعے سے ان کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم کامل اور مکمل ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری زندگی میں ہے یا نہیں. ہماری خلوت اور ہماری جلوت اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو جائے. ہم تنہائیوں میں بھی اللہ والے بن جائیں اور جلوتوں میں بھی اللہ والے بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. نمازوں کا اہتمام کریں، مساجد کو بھر دیں. آج نہیں بھریں گے تو کب بھریں گے؟ حالات بہت مشکل ہیں، بڑے خراب حالات سے ہم دوچار ہیں. معاشی حالات بھی خراب ہیں، خانگی حالات خراب ہیں، طرح طرح کے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں. کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے لوگ پریشان ہیں. اس حال میں بھی ہماری مسجدیں نہ بھریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ روئیں تو کون سا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں گے، آنسو بہائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اب سے اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، اپنے اعمال کو بدلیے، اپنی بھی اصلاح کیجئے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کیجئے، اپنے معاشرے کی اصلاح کیجئے. ایک نیا معاشرہ تشکیل دیجئے جو اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی ماحول ہو، نمازوں کا جہاں اہتمام ہو، مسجدیں آباد ہوں، معلوم ہو کہ مسلمانوں کی بستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شعار زندہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.